دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ دونوں ویڈیوز آپ نے رجب بٹ کی دیکھی ہیں۔ جو بندہ خود کو مسلمان کہتا ہو اور صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہو، اہل بیت کی گستاخی کرتا ہو، تو کیا اس کو معاف کر دیا جائے؟ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے؟ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ان وکلا کو جنہوں نے اس کو آج ٹکا کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ رجب بٹ ہمیشہ متنازع اور توہین امیز بیانات کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ میں رہتا ہے، صرف چند ویوز، چند ٹکے ڈالر حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بندہ اس حد تک نیچے گر جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، وہ اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملعون آدمی کو اور اس غلیظ آدمی کو جو چند ٹکوں پر بکتا ہے، اس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ان وکلا کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں جو اس کی ضمانتیں کروا رہے ہیں، جو اس کو پروڈکٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ ایسے ہی ذلیل رسوا ہوتے رہیں گے۔ جو اصحاب کرام کا نہیں بنا، جو اہل بیت کا نہیں بنا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں بنا، جو دین اسلام کا نہیں بنا، وہ ہمیشہ رسوا ہوتا رہے گا، وہ ذلیل ہوتا رہے گا۔ وہ اس کے جو سپورٹر ہیں، اس کو جو دیکھنے والے ہیں، جو اس کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایسے ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے۔ کسی قسم کے فرقہ واریت اور کسی قسم کی توہین آمیز گفتگو برداشت نہیں ہے۔ یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، یہ پاکستان، یہاں تمام مکاتب فکر کے لوگ آزاد ہیں، تمام اقلیتیں آزاد ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی غلیظ گفتگو کرے، وہ اہل بیت کے بارے میں غلیظ گفتگو کرے۔ ہم اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا، غلیظ گفتگو کرے گا، ہم اس کی پرزور اپیل کریں گے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرے گا، توہین امیز گفتگو کرے گا، ہم یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ درخواست کریں گے کہ اس غلیظ آدمی کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ اہل بیت کی توہین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گی، صحابہ کرام کی توہین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گی۔ وہ جو توہین کرنے والے غلیظ لوگ ہیں، ان کے دماغ کہاں ہیں؟ وہ کیا چیز سوچتے ہیں کہ وہ جماعت جس سے اللہ راضی، اللہ کا نبی راضی، وہ جماعت جس کو اللہ کے نبی نے ایک ہی محفل میں جنت کی بشارتیں دی، آج 1450 سال بعد ایک گندی نالی کا کیڑا اٹھ کر، ایک غلیظ آدمی اٹھ کر اگر ان کی توہین کرے گا تو پھر ہر مسلمان کا خون ضرور کھولے گا۔ ہم یہ پرزور اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ اس کو گرفتار کرے، اس کی ضمانت کو کینسل کرے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے بند کرے، تاکہ کسی قسم کی فرقہ واریت، کسی قسم کا انتشار ہمارے ملک میں نہ پھیلے۔ ہم بیرونی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں یہ فرقہ واریت کی آگ ڈالروں کے چکر میں لگائی جا رہی ہے۔ ہم اس کو روکنے کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا سینسر بورڈ بنایا جائے کہ جو بھی ویڈیو لوگ اپنے چینل پر ڈالیں، اس کو پہلے سینسر سے گزرنا چاہیے۔ اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو اس کو وہیں ریموو کر دیا جائے۔ وہ ہر ویڈیو سینسر بورڈ ایک بنے جو ہر ویڈیو کو چیک کرے، اس کو سینسر کرے، پھر اس کے بعد جا کر وہ اپنے چینل پر اپلوڈ ہو، تاکہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی ملک میں نہ ہو۔